حضرت شیخ الہند کا کاز کیا تھا؟ تفصیل سے بتائیے گا. حضرت شیخ الہند کا جو کاز تھا، کیا آج بھی ہم اسی کاز کو لے کے چل رہے ہیں جب وہ کاز مٹ چکا؟ دیکھیں اس کو ذرا تھوڑا سا ہمیں پس منظر میں جانا پڑے. ٹھیک ہے. برصغیر پاک و ہند میں انگریز کے خلاف جو تحریک چل رہی، جتنی بھی تحریکیں چلی، ٹھیک ہے. ہندوستان میں آزادی کی تحریکیں چلی، ریشمی رومال کی تحریک چلی، یہ ساری تحریکات جو ہیں جس کا اصل جو وہ تھا، وہ بنیاد یہ تھی کہ جی ہم نے انگریز کو اس سرزمین سے باہر نکالنا ہے. جب انگریز نے مکمل اس سرزمین پر قبضہ جما لیا تو پھر اس وقت حضرت شیخ الہند نے جب مالٹا سے واپس آئے، جی ہاں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جس طریقے کے ساتھ ہم اس کا مقابلہ کر رہے تھے شاید وہ طریقہ اب مؤثر نہ ہو، ہمیں اس تبدیل کرنا پڑے گا، ہمیں ٹریک تبدیل کرنا پڑے گا. الٹرنیٹ مقصد وہی ہوگا کہ ہم نے ہندوستان سے انگریز کو نکالنا ہے، لیکن اس کے لیے راستہ تبدیل کرنا، کیونکہ اس راستے پر کامیابی نہیں ہو رہی تو اب لازمی بات ہے جب اس کا آپ کو کوئی آلٹرنیٹو راستہ جو ہے لوگوں کا منزل ہے، مقصد وہی ہوگا. تو انہوں نے سیاسی جدوجہد کی بنیاد رکھی. جمعیت علماء اسلام، اس وقت جمعیت علماء ہند جو تھی، اب اس کا تسلسل ہے، اس کی بنیاد رکھی اور مقصد وہی تھا کہ انگریز کو اس سرزمین سے نکالنا ہے، لوگوں کو اپنے اصل کی طرف لوٹانا ہے، یہاں پر لوگوں کی جو ذہن سازی ہے وہ کرنی ہے، دینی تعلیم جو ہے ان کی جس سے انگریز ان کو دوسری طرف لے کے جا رہا ہے اس کا سلسلہ بحال کرنا ہے. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی جمعیت علماء اسلام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے جس آزادی کے لیے اس وقت جدوجہد کی تھی، ہم نے اس آزادی کی جدوجہد کو اس وقت تک برقرار رکھنا ہے جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان جس مقصد کے ساتھ وجود میں آیا ہے، آیا اس مقصد کے ساتھ اس وقت ہے کہ نہیں. یہاں اسلام محفوظ ہے، یہاں ہمارے دینی ادارے محفوظ ہیں، یہاں مدارس و مساجد محفوظ ہیں، یہاں لوگوں کا عقیدہ محفوظ ہے، یہاں ان کا نظریہ محفوظ ہے، یہاں ان کی داڑھی، ان کی پگڑی جو ہے وہ محفوظ ہے یا نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام آج بھی اسی اصول کے مطابق ان ساری یہ جو ہے وہ اس کے تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہے اور یہ جنگ لڑتی رہے گی انشاءاللہ.